میرے پیارو ہم اللہ کو بھی سمجھے نہیں ہیں, اللہ کے قدرت کا استحضار نہیں ہے. ورنہ ایمان والا کہ جسم تکلیف میں ہو سکتا ہے, دل کسی حال میں تکلیف میں نہیں ہو سکتا. دل ایک ہی حال میں تکلیف میں ہوگا, ایمان اس کا کمزور ہے, اللہ کے ساتھ اس کا تعلق برابر نہیں ہے, یقین اس کا دھندلا ہے. ہاں ذمہ داریوں کے احساس کی وجہ سے اس کے اندر جھنجھلاہٹ کہ ہم اپنی ذمہ داری صحیح ادا نہ کر پا رہے ہیں, یہ ضرور ہوگا, لیکن حالات کا رونا نہیں روئے گا. وہ کبھی رونا نہیں روئے گا کہ پہچانو تو صحیح میرا رب کون ہے. ایک مخلوق بادل کو اللہ تعالیٰ بھیج دینا, ایک بادل ایک پورے ملک کو ڈبانے کے لیے کافی ہے. ایک مخلوق کو اللہ مسلط کیے تھے کورونا کے نام پہ, دکھتا بھی نہیں ہے, پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لی. پہچانو میرے پیارو, اللہ کی بنائی ہوئی ہے کہ ادنا مخلوق کے انسان ایسا محتاج ہے. آج وہ بول رہے ہیں ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. ایک مخلوق آئی جو دکھتی بھی نہیں ہے. کہاں چھپیں گے نا, بال کٹانے کو بھی نہیں ملے گا, ایک سال تک بال نہیں کٹائیں گے جی, جن سے ہم ڈر رہے ہیں. کافروں کے بارے میں اللہ قرآن فرما رہی ہے بیوقوف لوگ ہیں, ڈرپوک لوگ ہیں, تم ان سے ڈرتے ہو. حالانکہ ڈرنے کے لیے وہ ذات سب سے جو ہے نا قابل ڈرنے کے لائق ذات صرف اور صرف اللہ ہے. اللہ سے ڈرو, سب دھوکہ ہے, حکم اللہ کا چلتا ہے. جو اصل کائنات ہے, جو اصل ہے, اس سے ڈرو جس کے زیر فرمان سب کچھ ہے. پہچانو اپنے اللہ کو. چھوٹی سی چھوٹی مخلوق سے لے کے بڑی سی بڑی سب اس کے زیر فرمان. سب کر سکے سب کے بنا, کوئی کچھ نہ کر سکے اس کے بنا. جب کچھ نہ تھا تب بھی اللہ تھے, جب کچھ نہ ہوگا تب بھی اللہ ہوں گے. وہی اول, وہی آخر, وہی ظاہر اور وہی باطن. جو کچھ ہم دیکھ پا رہے ہیں اسی کی قدرت کا اظہار ہے, اسی کا نمونہ ہے, اسی کی خلقت ہے. اور جتنا کچھ ہم محسوس کرتے ہیں دیکھ نہیں پاتے ہیں وہ بھی اسی کا ہے. ہر ایک کی ظاہری شکل اور ظاہری جو ہے نا نظام جو دنیا کا چل رہا ہے وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا, اور ظاہر کے اندر کا جو باطن ہے, جو غیبی نظام اس کے کنٹرول میں کیا وہ بھی اللہ کا ہے. جس کا خزانہ اتنا ہے کہ سب کو سب کچھ دے دے, اولین اور آخرین سب مل کے سب ایک کھلے میدان پہ جمع ہو کے اپنی خواہشات کی انتہا مانگے اور اللہ سب کو سب کچھ دے دے, تو اس کے خزانے میں کچھ بھی کمی نہیں ہوتی. مثال دے کے بتایا, انگلی کو ڈبو سمندر پہ نکالو تو انگلی پہ کتنا پانی لگے. ایک روایت میں سوئی کو ڈبو سمندر میں اور اس کی نوک پہ جو پانی لگا, اس سے سمندر کے پانی میں کیا کمی ہوئی؟ کچھ بھی نہیں. پہچانو اپنے اللہ کو جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے, نہیں مانگنے سے ناراض ہوتا ہے. جو اپنے اختیار میں, اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو, جو فنا سے پاک ہے, پیدائش سے پاک ہے, جو لم یلد ولم یولد ہے. میرے پیارو اللہ کی بڑائی کے استحضار کو لو. اور اللہ تعالیٰ اس کمی کو کافروں کے اوپر بار بار قرآن میں جو ہے نا کرتے ہیں کہ ذرا ان سے کہو تم کن کی عبادتیں کرتے ہو؟ ان کی کہ جو اللہ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق مکھی, اس جیسی حقیر مکھی بھی نہیں بنا سکتے. اور کہتے ہیں ہم اور ہمارے دیوی دیوتا مل کے تم کو فنا کر دیں گے, تمہارے اوپر چڑھائی کر دیں گے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ ان سے کہو کہ جتنوں کو تم پوچھتے ہو نا, اور جتنے بھی اللہ کے غیر جتنے غیر معبودان باطل ہیں سب کو جمع کرو, سب کو کہو سب مل کے ایک مکھی بنا کے دکھاؤ. اللہ نے اگلا چیلنج کیا, بنانا تو دور کی بات ہے, مکھی ان سے کچھ چھنا کے لے جائے تو یہ اس کو بھی نہیں پکڑ سکتے. ہاں پتھر کے بت بنائے ہوئے, کیونکہ یہ جس کو پکار رہے ہیں وہ نام ہی نام ہے اور کچھ نہیں ہے اس میں حیثیت. آپ سوچو میرے پیارو, ڈرنے کو کس کی ضرورت ہے؟ کون کمزوری پہ ہے؟ کون حسرت زدہ ہونے والا ہے آخرت میں, اور کون اس وقت جو ہے نا ناکام ہے؟ ایک وہ جو حقیقی اللہ کے ساتھ جو ہے نا جڑا ہوا ہے, یہ وہ جو کھوکھلی آوازوں کو پکار رہا ہے. بڑی عبرت کا مقام ہے. ہم آخرت والے ہیں, آج بھی ہماری ہے, کل بھی ہمارا ہوگا. جی یہ نہیں ہے صرف کل ہی کل ہے, آج بھی ہمارا ہی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اس قرآن کے آنے کے بعد ایمان والے کو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اب تو خوشی منانے کی ضرورت ہے, جنت میں جانے کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے. جی قرآن آ گیا, روشنی مل گئی, ہدایت کا سامان مل گیا, دین کامل مل گیا, اب کیا کرو؟ خوشی مناؤ, جنت کی تیاری کرو. کہاں چکر میں پڑے ہوئے؟ اللہ اکبر. کہاں افسوس, رنج, تکلیف, بلا, مصیبت, یہ کس کے لیے؟ یہ سب کافر کے لیے. وہ کرے افسوس, وہ ہے حسرت زدہ. اے ابو سفیان تیری حالت پہ افسوس ہے, میں تو تیرے پاس دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کے آیا تھا. اسلموا تسلیم, اسلام لے آؤ سلامتی پہ آ جاؤ گے. ہاں کسے کہا تھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارو اس پہ آنا ہے. لیکن ایک جگہ ہم لوگوں سے بہت کمزوری ہو رہی ہے. وہ کافر جس کے لیے دنیا جنت ہے,
ظاہر کے اعتبار سے، کیونکہ جو کچھ آخرت میں اس کے ساتھ ہونے والا ہے، اگر اس کے عذاب کا تھوڑا کوڑا دنیا میں بھی برس جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. آخرت کے عذاب کے مقابلے میں دنیا کی بڑی سے بڑی تکلیف کی کوئی حیثیت نہیں. نعمتوں کا بھی وہی حال ہے، یہاں کی نعمتیں وہاں کے کچھ بھی نہیں، وہاں کے پاسے میں بھی نہیں آئے گا. کہا جنت کی حور یہ دوپٹہ ایک بار لہرا دینا دنیا میں دیکھو ابھی سے ابھی تو خوش ہو گیا. جی صحیح حدیث میں آیا پوری دنیا معطر ہو جائے گی. حور بات کر لے مردے سے نا تو مردہ زندہ کھڑے ہو جائے، تھوک دے سمندر پہ تو سمندر میٹھا ہو جائے. یہ تو وہاں کی ایک مخلوق کا حال ہے جو پوری دنیا کو اثر انداز کر سکتی ہے. ایک مخلوق کا ایک فعل دنیا کو بدل دے گا. تو پھر جنت کیسی ہے، وہاں کی نعمتیں کیسی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن ظاہر کے اعتبار سے کیا ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ. کیوں؟ یہاں امتحان ہو رہا ہے، ہم فری نہیں ہیں. کافر نہیں ماننے کی وجہ سے مہلت جب تک کی ہے تب تک فری ہے، اس کے بعد تو اس کی پکڑ ہونی ہی ہونی ہے. تو دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت. لیکن اپنی جنت کو کافر بھی ایک ایمان والے کو تکلیف پہنچانے کے لیے، ہم سے اسلام چھیننے کے لیے، اسلام کو زیر زبر کرنے کے لیے، اسلام کے چراغ کو گل کرنے کے لیے، اللہ کے ذکر کو پست کرنے کے لیے، جھوٹ اور ظلم اور فساد اور شرک کو کا بول بالا کرنے کے لیے کتنی زبردست وہ محنت کر رہے ہیں. آپ اس کو غور کریں. کیا وہ اپنی جوانی نہیں کھپا رہے ہیں، اپنا راحت آرام نہیں کھو رہے ہیں، مال نہیں خرچ کر رہے ہیں، ملکوں کا سفر نہیں کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ کرنے کی وجہ سے کتنا اپنا خواہشات کو وہ دباتے ہیں. یہ جو سنگھی ہیں ان کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، ان کے جو ٹاپ لیڈرز ہوتے ہیں شادی تک نہیں کرتے. جی آسان ہے. میرا باس تھا پچھلے آرگنائزیشن میں، وہ کالر کے اوپر کالر لگاتا تھا، ڈبل کالر. تو ایک بار قریب سے ہم دیکھے تو ہم تو ڈبل کالر ہے، ہم پوچھے کیا چکر ہے اس کا، تو کہا وہ کالر دھو لیتا ہے کیونکہ شادی نہیں کیا نا، اور اپنے پورا انکم جو ہے ڈیڈیکیٹڈ ٹو دیئر مشن کو پورا پیسہ دیتا ہے. 10 to 20% پہ اپنا صرف خرچ کرتا ہے، اس میں اپنے نوکر بھی مینٹین نہیں کرتا. شرٹ روز دھونا نہ پڑے اس کے لیے کالر دھو لیتا ہے. جی کتنی سخت محنت کر رہا، آپ سوچئے زندگی کتنی مشقت والی ہے اس کی بھی. اور وہاں سے ہم کو کیا انسپریشن لینا ہے کہ جس کا مقدر دنیا میں بھی حسرت اور آخرت میں آگ ہے، وہ ہارا ہوا ریس دوڑ رہا ہے اور اس میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہا ہے. ہم اہل حق دنیا میں اللہ کے وعدوں کے اللہ کے وعدوں کے دنیا میں مظہر ہیں، اور آخرت جو ہے نا ہمارے لیے بنائی گئی. اور ہم محنت نہ کریں، ہم تھوڑی سی اپنی جو ہے نا جو دنیا میں جو قید خانہ ہے وہاں اپنے راحت آرام کو قربان کرنے کے اعتبار سے، خرچ کرنے کے اعتبار سے، خواہشات کو ترک کرنے کے اعتبار سے ہم اس کے لیے تیار نہ ہو. کم سے کم یہ بات تو کافروں سے ہی سیکھ لو. اپنے آس پاس ہی نا اسی زمانے کے دیکھو کتنی محنت کر رہے ہیں، کتنا تھکتے ہیں. کیا ہم حق پہ ہیں؟ ہمارے لیے تو دنیا آخرت دونوں جگہ وعدے ہیں. کیا ہم ایسا تھک رہے ہیں؟ اگر نہیں تھک رہے ہیں تو پھر یہ ہماری سیریس ایک بہت بڑی کمی ہے ہمارے اندر، یاد رکھیے گا. اور اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اللہ نہ کرے ہمارے خلاف اس کو حجت بنا کے پیش کر دے کہ تمہارے لیے تو سارے وعدے تھے، پھر تم کیوں نہیں کیے؟ کیا تمہارے آس پاس کے لوگ محنت نہیں کر رہے تھے؟ اہل باطل کے لیے محنت کر رہے تھے، اہل حق کو کیا ہو گیا تھا؟ تو اللہ ہم جو ہے حالات سے متاثر تھے. نہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ احکم الحاکمین اللہ تھا؟ حکم تو اللہ کا چل رہا تھا، پھر تم کو کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. میرے پیاروں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کا مسافر بنایا ہے، اور آخرت کے اعتبار سے ہے نا ہم سب کے جو رد عمل ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہم کو دیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہمارا کنٹریبیوشن چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ حق کی اس محنت میں ہمارا جو ہے ہم کو مہلت دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے کہ ہم لگائیں اپنے آپ کو. دنیا میں جہاں کہیں ناانصافی ہے، جو کوئی بھی ظلم ہو رہا ہے، جہاں کہیں بھی انسان پہ انسان حاکم بنا بیٹھا ہے، ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ اس کے خلاف آواز بلند کرے. ایسا نہیں ہے کہ جی منی پور میں جو ہو رہا ہے وہ کون تو غیر مسلموں کا مسئلہ ہے غیر مسلم جماعت ہے، دوسری غیر مسلم جماعت ہے، دونوں لڑ رہے ہیں، ہمارا کیا ہے؟ نہیں، زمین پہ خلیفہ ہم ہیں، زمین پہ خلیفہ ہم ہیں، حق کے پیشوا ہم ہیں. حق کے پیشوا اور خلیفہ ہونے کی ذمہ داری سے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، ہر ایک کو انصاف دلانا ہماری ذمہ داری ہے. کہ ہماری ذمہ داری تو چرند پرند کو بھی انصاف دلانے کی ہے، ان پہ بھی ناانصافی ہو تو آواز بلند کرنے کی ہے. پچھلی جمعہ میں بتایا تھا کہ ہرا درخت نہیں کاٹنے دیتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
پرندوں کو تکلیف پہنچایا تو وہی سنائے. چونٹیوں کے بل کی جگہ کیمپ لگایا اور آگ لگا دی وہاں پہ, تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, آگ کا عذاب دینے کا اختیار صرف اللہ کو ہے, تم دوسری جگہ خیمہ اپنا شفٹ کرو, یہ چونٹیوں کو رہنے کی جگہ چھوڑ دو. چونٹیوں کی جگہ سے کہا چلو مت, اگر وہ ان کی راہگیر ہے تو تم ہٹ کے تھوڑا چلو. اننیسیسری سوچیے اتنا ڈسپلن ہے کہ پانی, اگر بہتا ہوا پانی کو بھی جو ہے نا پانی آپ یوز کر رہے ہیں, تو یہ نہیں کہ تو بہتا ہوا پانی ایبنڈنس ہے, بہہ رہا ہے, اس میں سے تھوڑا زیادہ یوز کر لیا تو کیا ہو گیا. کہا نہیں, اس میں سے بھی وضو کے لیے آپ کو اتنا ہی پانی لینا جتنے کی ضرورت ہے. اسلام اتنا سینسٹیو ہے, ہر جگہ انصاف کا ڈیمانڈ کرتا ہے, چاہے وہ بندوں سے معاملہ ہو, بندوں کے دوسرے مخلوقات کے ساتھ معاملہ ہو, یا بندوں کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہو, ہر جگہ انصاف چاہیے, ہر ایک کو ہر ایک کا حق دیا جائے. امانت داری کا تقاضا ہے میرے پیارو, ہم سب کے اندر وہ سینس ڈیولپ ہو, اور اپنے آپ کو حقیر اور کمزور اور بےکس نہیں سمجھنا ہے کہ جی میری آواز کون سنے گا, ہم کہے کون سنتا. نہیں, ہم آواز جس حکم کے استحضار کی وجہ سے لگا رہے ہیں, جس حکم کی وجہ سے لگا رہے ہیں, وہ حکم دینے والا اللہ ہے, تو میری اس آواز کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے. ابراہیم علیہ السلام کو کہا آواز لگاؤ, دنیا میں اعلان کر دو کہ میرے بندے آئیں اس گھر کی طواف کے لیے, عبادت کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کیا کہ آواز تو یہیں گونج کے رہ جائے پہاڑوں میں, تنگ وادی ہے مکہ کی. فرمایا کہ آواز لگانا تیرا کام ہے, پہنچانا میرا کام ہے. جی, اور اس آواز کا یہ لبا ہے کہ یاد رکھیے گا کہ آج بھی دنیا میں کسی بھی مذہب کا ماننے والا شخص ہو, ہر ایک کا دل میں یہ رہتا ہے کہ کاش ہم بھی وہ کالا گھر دیکھتے. ہاں, صحیح حدیث میں آیا کہ جتنے انہوں نے جب ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز پہ لبیک کہا جب وہ عالم ارواح میں تھے, سب کو حج کی توفیق ملے گی, اور جو لبیک نہ کہہ سکے وہ نہیں جائے. اسی لیے حاجی جب جاتا ہے نا تو وہ اپنے عالم ارواح کی اس لبیک کو ریپیٹ کرتا ہوا واپس جاتا ہے, لبیک اللہم لبیک. اللہ ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو پوری حکمت و بصیرت کے ساتھ, قوت و طاقت کے ساتھ اللہ کے دین کا داعی بننے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہم دین کی داعی نہیں بنیں گے, ہم تو یاد رکھیے گا پھر جو ہے نا دل جو ہے ہمارا ایسا ہے نا, اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اگر ایمان والا دعوت نہیں دے گا تو پھر باطل سے متاثر ہوگا. دعوت دیتے رہے گا تو اللہ کی قدرت اور طاقت, عجائبات اور آخرت اور حساب کتاب اور پل صراط اور میزان, اس کے اثرات اتنے ہوں گے کہ دنیا سے کسی چیز سے متاثر نہیں ہوگا. لیکن ہم دعوت اگر دینا چھوڑ دیے تو پھر ظاہر ہم کو متاثر کرے گا. اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم داعی بن کے, انصاف کا جو ہے پیشوا بن کے, ہم جو اپنی ذمہ داری کو پوری کرنے والے ہوں, ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بھی بلائیں, ہم لوگوں کو جو انصاف کی تعلیم بھی دیں, ان کو جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آراستہ کریں. ہر ایک کو بتائیں کہ جب خیر کے راستے پہ چلو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہے, اور اگر شر پہ تم اگر اڑو گے تو پھر جہنم بھی تیار ہے. بشیر النذیر صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بنایا, ہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو یہ کام دیا گیا, خوشخبری سناؤ اور ڈر بھی سناؤ. کھڑے ہو, پھر جتنا اللہ نے طاقت دیا ہے اتنی طاقت کے ساتھ اس آواز کو بلند کرو. اگر اللہ نے پھر بازو میں اتنی طاقت دی ہے کہ برائی کو ختم کر سکتے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن بھی آنے والا ہے کہ دنیا سے برائی ختم ہوگی, دنیا سے کفر کا نام و نشان صاف ہوگا, اسلام ہی اسلام ہوگا, انصاف ہی انصاف ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کا پیشوا بنائے. واقع دعوانا والحمد للہ رب العالمین.